اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، مقدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، آپ لوگوں کی وساطت سے یہ پیغام ان تک بھی پہنچے گا۔ تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رحمی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ اقبال کہتا ہے مزرائے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول۔ مزرائے تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور ماؤں کے لیے کامل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے آنچل کو مہر و ماں نے بھی نہیں دیکھا۔ خادم کی شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں۔ آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ادھر چکی بھی چل رہی ہے اور لبوں پر قرآن کے نغمے بھی جاری ہیں۔ آسیہ گردان چکی چلا رہی ہے، واللب قرآن سرا، اور اقبال کہتا ہے لبوں پر قرآن کے نغمے جاری ہیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جانشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جانشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچے کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے چھلکتا ہے تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کر ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔
جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلوہ میں ہوں گی، اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غضوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر۔ اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرانہ اسوائے کامل بطول۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں حسن کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اسد، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا، پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے، وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے،
اور تربیت پر، نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعد میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مصلہ بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا، آج بیٹا مصلہ اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کر رہا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر ڈاکوں کو بتا دیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہے، تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بھلا کو ڈاکو کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے تھے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارہ سنا دیتے ہیں۔ دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارہ سنا دیتا ہے۔ تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، 14 پارے سنا دیے۔ کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑھے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا۔ کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا، میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی، اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی، تو بچپن سے ہی سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے۔ تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا، ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے، اور ان کی زندگی کے ایک پہلو سے روشنی لے کر کے، اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے، اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا، تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے، اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے، اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے۔